تو اللہ کا تصور دل میں پختہ کرنے کا ذریعہ سب سے بڑا کون سا ہے؟ نماز۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے کیا وحی کی تھی؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ، مجھے یاد رکھنے کے لیے نا نماز کو قائم رکھنا ہے۔ باقی ساری عبادات تو چھوٹی ہیں نا جی، ایٹ لیسٹ جو عبادت ریکوائرڈ ہے وہ تو نماز ہے۔ اور کوئی بندہ کوئی سنت اذکار نہ بھی کرے، صرف فرض نماز ہی پڑھتا رہے، تو وہ 5 ٹائم اللہ تعالیٰ کو رسپانس کر رہا ہے، اللہ کی یاد اس کے دل سے جا نہیں سکتی۔ تو اس کا ذکر آ رہا ہے حافظوا علی الصلوات، نمازوں پر پختگی اختیار کرو، حفاظت کرو۔ حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ کسی چیز کی حفاظت کس طرح کی جاتی ہے؟ کہ عصر کے ٹائم اٹھ کے 3 نمازیں اکٹھی پڑھ لی جائیں، فجر ظہر عصر، یا رات کو سونے سے پہلے 5 نمازیں پڑھ لی جائیں؟ یہ نماز کی حفاظت نہیں ہے۔ نماز کی حفاظت یہ ہے کہ نماز اپنے وقت کے اندر ادا کی جائے، جو 3 ایٹ لیسٹ اوقات ہیں، فجر، ظہر عصر اور مغرب اور عشاء، اور اس میں بھی پریفریبل ہے کہ اول وقت میں نماز ادا کی جائے سوائے نماز عشاء کی، لیکن وہ مستحب ہے کہ آپ لیٹ کریں۔ اور اگر کسی نے نمازیں جمع بھی کرنی ہے تو کوشش کرے کہ وہ جمع سوری کرے، ظہر کو آخری وقت میں پڑھ لے، عصر کو اول وقت میں، تاکہ وہ 5 ٹائم والی جو ریسٹرکشن ہے شریعت والی، اس میں وہ اس کو توڑے گا نہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کا عمومی عمل یہ ہے کہ آپ 5 اوقات میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو ظاہر اب ظہر کا وقت اگر شروع ہو رہا ہے سپوز، تو اس پورے وقت کے اندر کسی بھی وقت وہ ظہر کی نماز ادا کر سکتا ہے۔ وہ تو ہم نے طے کیا ہے نا، سعودی عرب میں تو آپ پتہ 12-20 ہوئے ہیں نا تو اذان ہو جاتی ہے، 12:30 جماعت ہو جاتی ہے۔ ہمارے کیا کرتے ہیں کہ اہل حدیث 12:20 سے نا 12:45 ہونے کا انتظار کرتے ہیں، 12:45 اذان دی، 1 بجے جماعت کرا دی۔ کچھ اہل حدیث کریں گے وہ 1:15 کا انتظار کریں گے، 1:30 بجے جماعت کرا دیں گے۔ کچھ حنفی ایسے ہیں جو 2 بجے کا انتظار کریں گے، 2:15 نماز کرا دیں گے۔ اور ہمارے یہ تبلیغی جماعت والے بھائی تو عموماً 2:30 پونے 3 کرا رہے ہوتے ہیں، اور وہ ٹھیک ہے، صحیح بخاری میں ہے کہ ظہر کی نماز گرمیوں میں لیٹ کر کے پڑھنا سنت ہے۔ تو اب ان کو کوئی کرٹیسائز نہیں کر سکتا کہ آپ 2:45 پڑھ رہے ہیں، نماز کا ٹائم تو وہ 12:20 پہ شروع ہے، اگر اس دوران آپ مر گئے تو اے بھی نوی کہانی لوگوں نے بنائی ہے۔ اور مرنے والے نے 2:45 نہیں جا کے مرنا ہے، 12:21 تک بھی تو مر سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب وہ 12:30 مر رہا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ یہ کہے گا کہ ٹائم تو 12:20 پہ داخل ہوا تھا، تو انہیں 12:25 پہ ظہر کیوں نہیں پڑھ لی؟ جب اللہ نے اتنا لمبا ٹائم دیا ہوا ہے تو آپ خام خواہ بیچ میں ماچے بن کے تو بیچ میں مسائل نکال رہے ہیں؟ نہیں، آپ کا رائٹ ہے، آپ جناب 3:45 اٹھیں، وضو کریں، 3:50 سے پہلے اگر آپ، یا آپ 3:40 پہ اٹھتے ہیں وضو کریں، اور عصر کا وقت 3:50 میں داخل ہو رہا ہے، اس سے پہلے ظہر پڑھ لیں۔ آپ کو دنیا کیا اللہ بھی نہیں پوچھ سکتا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ نے جو اپنے احکام بنا دیے نا، وہ اللہ تعالیٰ اپنے احکامات کو نہیں توڑے گا۔ آپ سے نہیں سوال ہوگا۔ اور سر یہ تو وہ مسئلہ ہے جس کو امام حنیفہ بھی مانتے ہیں، یہ جمع سوری وہ ہے جس کو امام حنیفہ بھی مانتے ہیں کہ اگر وہ پوری زندگی بھی جمع سوری کرتا رہے اس پہ کوئی شرعی فتویٰ نہیں ہے۔ جو نمازیں جمع کرنے کے خلاف ہیں وہ بھی کہتے ہیں جمع سوری ٹھیک ہے، کہ آپ ظہر کو آخری وقت میں پڑھیں، 3:40 پہ ظہر پڑھ لیں، 3:50 پہ عصر کا وقت شروع ہوا یہ پڑھ لیں۔ اسی طریقے سے اگر عشاء کا وقت آج کل آلموسٹ 8:58 پہ یا 9 بجے شروع ہو رہا ہے تو آپ 8:45 مغرب پڑھ لیں، 9:05 پہ عشاء پڑھ لیں۔ تو یہ وہ ہے جس کو امام حنیفہ بھی کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ 5 اوقات میں 5 نمازیں ہیں۔ لہٰذا میں اہل تشیع سے بھی کہوں گا کہ وہ انہوں نے جو ایک روٹین بنائی ہوئی ہے نا، جمع تقدیم کی ہے، جمع تاخیر تو وہ کرتے ہی نہیں، جمع تقدیم ہی کرتے ہیں، یعنی وہ ظہر کے وقت میں 7 عصر پڑھتے ہیں، مغرب میں، وہ بھی اگر تھوڑی سی ٹالرنس دکھائیں کہ اس کو چینج کریں، کبھی الگ اوقات میں پڑھیں، جس طرح کئی شیعہ علماء پڑھتے ہیں۔ اب جواد نقوی صاحب کو ہم ملنے گئے تو وہ بتا رہے تھے کہ ظہر ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں، عصر کی نماز عصر کا وقت جب داخل ہوتا ہے اس وقت پڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ جمع نہیں کرتے یہ تقدیم، کبھی جمع تاخیر کر لیں، کبھی جمع سوری کر لیں، تو یہ سارے طریقے سنت ہیں۔ تو نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطی، اور خصوصاً جو درمیان والی نماز ہے نا اس کی تو لازمی حفاظت کرو۔ صلاۃ الوسطی کے بارے میں کئی اقوال ہیں، صحابہ کرام کے 2 گروہ ہیں، دونوں احادیث کی روشنی میں۔ ایک گروہ کا موقف ہے کہ یہ صلاۃ الوسطی فجر کی نماز ہے، اور اکثریت کا موقف ہے یہ نماز عصر ہے، اور میرا اس پہ یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے صلاۃ الوسطی کے اوپر۔ میرا بھی موقف یہی ہے کہ یہ نماز عصر ہے، کیونکہ بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جب غزوہ خندق کے موقع پر کافروں کے تیروں کی وجہ سے
مسلمان اوپنلی میدان میں آ کے نماز نہیں ادا کر سکے اور نبی علیہ السلام کی نماز قضا ہو گئی عصر کی، تو آپ نے کہا اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہماری صلاۃ الوسطیٰ ضائع کروا دی۔ تو یہ حدیث مرفوع بخاری مسلم کی اس پہ گواہ ہے۔ اس لیے حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں نا ساری احادیث نقل کر کے انہوں نے کہا اینڈ پہ یہی موقف مضبوط رکھتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو بخاری مسلم میں آیا نا کہ صلاۃ الوسطیٰ کہا ہے نماز عصر کو، کیونکہ کاروبار زندگی پیک پہ ہوتا ہے، یا اگر لوگ دن کے وقت آرام کر رہے ہوں تو پھر عصر کی نماز پڑھنا تردد ہے، زور پڑھ کے تو بندہ سو جائے کھانا کھا کے، عصر کے لیے اٹھنا ایک تردد ہے۔ باقی فجر کی نماز اور عشاء کی نماز کی تو لادہ سے جو بخاری مسلم میں ہے کہ منافقین پہ یہ باری ہیں، وہ تو اتنی سخت وعیدیں ہیں۔ ہر نماز کی اپنی اہمیت ہے جی، اس میں آپ ذہن میں رکھیں۔ اور جو تھم رول یہی ہے کہ دنیا میں آپ کے لیے جو کام سب سے مشکل ہے نا، آپ کے لیے وہ سب سے زیادہ اجر کا باعث ہے۔ اب گاؤں میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے آپ اگر پوچھیں، ان کے لیے فجر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے صبح اٹھ کے وہ بھینسوں کا دودھ دونا ہوتا ہے، باقی مسئلے ان کو عشاء کی نماز مشکل لگتی ہے۔ مغرب کے وقت ان کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، ہمیں بسترا ملے اور ہم جا کے لیٹ جائیں۔ ہم سے اگر آپ پوچھیں جنہوں نے دن کو جاگنا ہوتا ہے، ہم تو کہتے ہیں جی عصر کی نماز بڑی آسان ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہم رات کو لیٹ سوتے ہیں، ہمارے لیے فجر کے وقت اٹھنا زیادہ تردد ہوتا ہے، خصوصاً گرمیوں میں۔ تو اس لیے ہر نماز کی اہمیت اپنی جگہ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔